وہ یہ ہے کہ انس اور جن صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے لیے کسی زمانے کو یا سال کے کسی مہینے کو یا ہفتے کے کسی دن یا رات کو خاص کر کے متعین کرنا عبادت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ صرف ان دنوں میں ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ، باقی مہینے، باقی دن، باقی رات اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے۔ اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے، اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت اگر کرنا ہے تو بلوغت سے لے کر جب سے انسان بالغ ہو، بالغ ہونے سے لے کر آخری دم تک، اپنی زندگی کے آخری دم تک ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سورہ حجر میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیحات کو بیان کرتے رہا کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، عبادت کرنے والوں میں شامل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے تمہیں کہ اب مجھے موت آ جائے گی، یعنی اپنی زندگی کے آخری دم تک، اپنی زندگی کے آخری وقت تک، آخری لمحے تک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور کامیاب انسان بھی اسی کو بتایا گیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں غفلت برتتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے غافل رہے اور اپنے پوری آشائش اور پورے مستی اور پورے آرام کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اگر اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کریں تو یقین جانی یہ قطعاً کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان جب بالغ ہو، بالغ ہونے سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کرتے، جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے طویل، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا، پیروں میں سوجن آ جاتا، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے۔ اور اسی طرح حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے یا نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے لمبے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے، یعنی آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیر میں سوجن پڑ جاتا۔ تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیر میں ورم آ جانا، پیر پھٹنے لگنا، پیر میں سوجن آ جانا، یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل جاری رہتا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کرتے، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیروں میں سوجن آ جاتا، صرف لمبے قیام کرنے کی وجہ سے۔ یہ روزانہ کا ہر دن کا معمول تھا، کسی ایک دن کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے، اپنا نمونہ مانتے ہوئے، اپنا رہبر مانتے ہوئے ہمیشہ ایک آدمی کو، ایک انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر عبادت کریں گے تو ہر دن کریں گے۔ ایسا نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، ایک دو مرتبہ شب بیداری کر لی جائیں، سال میں ایک دو روزے رکھ لیے جائیں تو یہی روزے اور یہی ایک دو دن کی عبادت ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو پھر یقین جانیے، حقیقت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کو یا ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا بقیام لیلۃ النہار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم عبادت کے لیے جمعے کے رات کو یا روزے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص مت کیا کرو۔ عبادت کے لیے، قیام کے لیے جمعے کی رات کو یا روزہ رکھنے کے لیے صرف جمعہ کے دن کو خاص مت کیا کرو۔ اگر کسی ایک دن کو خاص کرنا عبادت کے لیے اگر درست ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بات کی اجازت دیتے کہ جمعرات کے رات آپ لمبے قیام کریں اور جمعے کے دن کو روزے رکھیں۔ اگر یہ درست ہوتا تو نبی اکرم اس کا حکم دیتے، اس کی اجازت دیتے، لیکن اس سے منع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو اپنی زندگی کے سارے دن میں عبادت کرنی ہے، آخری دم تک عبادت کرنی ہے۔ کسی ایک دن کو یا ایک رات کو روزے رکھنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، جو حدیث ہے جو ثابت ہوئی۔ اب جو ہے 15 مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج تقریباً شعبان کے 9 تاریخ ہیں۔ یہ مہینہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ اس مہینے کے تعلق سے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلسل اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں کے عبادات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلاتا ہے۔ انسان کی عبادت شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے، عرش پر پہنچتا ہے۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جائیں تو اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس سے پتا چلا کہ اس مہینے میں مسلسل روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر کیا گیا جو ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2431 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
رسول اکرم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ، رسول اکرم کو روزے رکھنے کے لیے سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ مہینہ یہ شعبان کا مہینہ تھا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول نے مسلسل اس مہینے میں روزے رکھے۔ دوسری حدیث، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ، شعبان اور رمضان کے علاوہ، ان دو مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ مسلسل روزے اور کسی مہینے میں رکھتے ہوں۔ یعنی پتہ چلا کہ شعبان اور رمضان یہ دو مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل، یعنی ایک دو دن یا دو چار دن اللہ کے رسول غائب کرتے، اس کے بعد پھر روزہ رکھتے، پھر ایک دن گیپ کرتے، پھر روزہ رکھتے، یعنی مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور وہ مہینہ ہے شعبان اور رمضان کا مہینہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر بھی ہے، یہ حدیث ابن حبان کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان کے 15ویں تاریخ کو، شعبان کے 15ویں تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ شعبان مہینے کی 15 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر، رحمت کی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک، شرک کرنے والے، اور جن کے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض ہو، یعنی جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہو، جس کے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی ہو، اس کو چھوڑ کر، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو چھوڑ کر، ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو بغض اور کینے اور حسد سے پاک کرے، اس لیے کہ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کی مہینہ ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ اس مہینے کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور مغفرت کا مہینہ کہا ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح الجامع کی حدیث ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین۔ حدیث وہی ہے، اس میں ایک دو لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان مہینے کے 15ویں تاریخ کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور رحمت کی نظر اٹھا کر دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی
فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور کس کو معاف نہیں کرتا؟ کافروں کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور جن کے دل میں بغض ہو، جن کے دل میں کینہ ہو، جن کے دل میں حسد ہو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جب تک کہ انسان یعنی بغض رکھنے والا، کینہ اور کپٹ رکھنے والا، حسد رکھنے والا جب تک اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر لے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرتا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ شعبان مہینے کی فضیلت ان تمام احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے بتلائیے کہ اس حدیث جو میں نے پڑھی، یہ حدیث، اس حدیث کے اندر کہیں پر یہ کہا گیا کہ 15ویں تاریخ کی رات کو لمبے لمبے قیام کرنا ہے، کہیں پر کہا گیا کہ اس رات کو آتش بازی کرنی ہے، کہیں پر کہا گیا کہ اس رات کو قمقمے جلانا ہے، کہیں پر کہا گیا کہ اس رات کو حلوے بنا کر کھانا ہے۔ نہیں کہا گیا۔ جب حدیث کے اندر نہیں ہے تو پھر جو ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، یہ آتش بازی، یہ حلوہ پکانا اور لوگوں کو جو ہے کھلانا اور محفلیں سجانا، مجلسیں سجانا اور جو نام خوانی کرنا، اس حدیث کے اندر تو نہیں ہے، ان تمام احادیث میں تو نہیں ہے۔ تو ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ جب سوال کیا جائے کیوں کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی اچھا تو کام ہے، کرنے میں کیا حرج ہے؟ لمبے لمبے قیام کرنا یہ تو اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے، لیکن ہم یاد رکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جہاں پر اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا وہاں پر ہمیں عبادت کرنی ہوگی، جہاں پر عبادت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا تو عبادت کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا، وہاں پر ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے۔ ایک جواب دیجیے ہمیں، ظہر کی نماز ہم لوگ کئی رکعت پڑھتے ہیں، فرض نماز، کوئی بتائے ظہر کی نماز فرض نماز کتنے رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں۔ تو نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے بھائی، تو اگر ہم 4 کی جگہ پر 5 رکعت پڑھیں گے تو حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ حدیث کے اندر تو 4 ہی رکعت ہیں۔ تو وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حدیث میں ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم 15ویں تاریخ کو یہ تمام فضول کام کرتے ہیں یہ حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے، رسول اکرم نے یا صحابہ اکرام نے ہمیں اس کی اجازت یا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے من گھڑت احادیث بنا کر تو بہت سارے احادیث بیان کرتے ہیں، چند احادیث جو من گھڑت اور ضعیف، جن کا حدیث کے اندر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کو ہم نے نقل کیا ہے۔ آئیے 2-3 باتوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو ضعیف حدیث لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نمبر 1 یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، اس حدیث کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ محرم سے لے کر آخری مہینے تک، شعبان تک، یہ تمام مہینے کس کے مہینے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ من گھڑت بات ہے یا اپنے طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، اور جو لوگ اپنی باتوں کو بنا کر اپنی باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، رسول نے خود اپنی زبان سے یہ بات کہی
کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور لوگ اپنی بات کو میری طرف منسوب کریں کہ یہ نبی نے فرمایا، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے۔ دوسری حدیث کیا بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی میں دعا کو قبول کروں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ من گھڑت بات ہے، من گھڑت اپنی بنائی ہوئی حدیث ہیں۔ اس حدیث کے جگہ پر اس کو، اس مسلم شریف کے اس حدیث کو بیان کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن، صرف شعبان کے 15 تاریخ کو نہیں بلکہ ہر دن رات کے تہائی حصے میں، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور دنیا میں نزول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اپنے بندوں کے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنی چاہیے، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بجائے اس حدیث کو 15 تاریخ کے دن پر فٹ کر دیا ہے۔ یہ من گھڑت نہیں تو کیا ہے؟ یہ رسول پر جھوٹ اور بہتان نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح فرماتے ہیں، حضرت علی کی وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا حضرت علی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں تاریخ کو 14 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، اور نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے، یعنی جو 15 شعبان کی رات 14 رکعت نماز پڑھیں اور کچھ سورتوں کی تلاوت کرے، جو شخص یہ کام کریں اس کو 20 قبول حج کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہاں ملی بھائی حدیث؟ کہاں ملی؟ میرے بھائیو، یہ تمام کی تمام من گھڑت اپنی بنائی ہوئی اور اپنی من گھڑت بات ہیں۔ ان تمام باتوں پر ہمیں یقین نہیں کرنی چاہیے، اور میں خاص طور پر میری عورتوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں، میری بہن، آپ زیادہ ان تمام چیزوں کے معاملے میں آپ زیادہ گمراہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو احادیث صحیح ہیں ان کے بارے میں ایک بھی پتہ نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے یا ایام تشریق کا روزہ رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہماری ماں بہنوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں رجب کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے ہیں، ہمیں فلاں مہینے میں کتنے روزے رکھنا ہے، فلاں مہینے میں روزے رکھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ یہ تمام جو من گھڑت جو بات ہیں، یہ تمام چیزیں بہت معلوم ہیں، لیکن جو صحیح احادیث ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ اپنی ماں بہنوں کو، اپنے عورتوں کو جمعہ کے دن خاص طور پر مسجد میں لانے کی کوشش ضرور کریں، تاکہ وہ صحیح احادیث پر اور قرآن کی آیت پر عمل کر سکیں۔ اسی طرح آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ ایک اور جھوٹی بات کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیت بتا کر کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کو مانتے ہیں، جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن ہی میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور آیت قرآن کی شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور ہمارا مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو شب برات میں نازل کیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہمارا مولوی جھوٹا ہے؟ اللہ کا فرمان جھوٹا ہے یا پھر ہمارا مولوی جھوٹا ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ آپ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے حدیث سنے ہوں گے آپ کہ نماز کے بارے میں حساب ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ نماز کا حساب اسی انسان سے لیا جائے گا جو توحید پرست ہوگا، جو توحید پرست ہوگا، جو شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، جو یہ تمام جو حدیث بتاتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن میں ہے، اپنے عقیدے کو درست کریں، ورنہ اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا۔ عقیدہ سب سے پہلے ہے، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں کوئی بھی اعمال کر کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے توحید پرست بننے کی کوشش کریں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر عمل کرنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور من گھڑت باتوں سے اللہ ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.